بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلام از گریٹ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے۔ اول آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، یعنی در پردہ ابو جہل اور عمر الخطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہو اسی سے اسلام کو عزت دے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعد ازاں بذریعے وہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منکشف ہوا کہ ابو جہل اسلام نہ لائے گا، تو اس وقت آپ نے خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، خاص عمر بن الخطاب سے اسلام کو قوت دے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں مذکور ہے۔ حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حاکم کی موافقت فرمائی۔ غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے جاذبانہ ہے۔ باقی سبب ظاہری یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت مخالف اور دین اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر ڈالے اس کے لیے میں 100 اونٹ کا کفیل اور ضامن ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے بالمشافہ ابو جہل سے دریافت کیا کہ تمہاری جانب سے کیا یہ کفالت اور ضمانت صحیح ہے؟ ابو جہل نے کہا ہاں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں آپ کے قتل کے ارادہ سے تلوار لے کر روانہ ہوا۔ راستہ میں ایک بچڑا پر نظر پڑا جسے لوگ ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ یکایک دیکھتا کیا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچڑے کے پیٹ سے پکار کر یہ کہہ رہا ہے کہ اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھ کو ہی یہ آواز دی جا رہی ہے اور میں ہی اس وقت مخاطب ہوں، لیکن پھر بھی اپنے ارادے سے باز نہ آئے اور آگے بڑھے۔ کچھ قدم چل کر نعیم بن عبداللہ نہام سے ملے اور پوچھا کہ اے عمر، اس دوپہر میں کس ارادہ سے جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نعیم نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر نے کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو بھی صابی بددین ہو گیا اور اپنا آبائی مذہب چھوڑ بیٹھا ہے۔ نعیم نے کہا، آپ مجھ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید دونوں صحابی ہو چکے اور تمہارا دین چھوڑ کر اسلام قبول کر چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی غصہ میں بھرے ہوئے بہن کے گھر پہنچے۔ حضرت خباب جو ان کی بہن اور بہنوئی کو تعلیم دے رہے تھے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنتے ہی چھپ گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور بہن اور بہنوئی سے کہا، شاید تم دونوں صابی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا، اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا حق دین ہو تو بتلاؤ کیا کرنا چاہیے؟ بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا کہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ بہن شوہر کو چھڑانے کے لیے آئی تو اس کو اس قدر مارا کہ چرہ خون آلود ہو گیا۔ اس وقت بہن نے یہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم تو مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن، تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں؟ خوب سمجھ لے کہ ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خون آلود ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کچھ شرمائے اور کہا کہ اچھا، وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بتلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کے کسی گوشہ میں چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے۔ بہن نے کہا، تو ناپاک ہے اور قرآن پاک کو ہی پاک لوگ چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور وضو یا غسل کیا
اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس آیت پر پہنچے: میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو قائم کرو۔ بے ساختہ بول اٹھے: احسن ھذا الکلام و اکرما، کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ حضرت خباب نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر کہا کہ اے عمر، تم کو بشارت دیتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: اے خباب، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ دار ارقم کی طرف لے چلے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ یہ معلوم کر کے کہ عمر اندر آنا چاہتے ہیں، کوئی شخص دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو، اگر اللہ نے عمر کے ساتھ خیر اور بلائی کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا اور اسلام لے آئے گا اور اللہ کے رسول کا اتباع کرے گا، ورنہ تم اللہ کے حکم سے اس کے شر سے محفوظ اور مامون رہو گے، اور بحمد اللہ عمر کا قتل کر دینا ہم پر کچھ دشوار نہیں۔ اور ایک روایت ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اگرچہ عمر خیر کے ارادہ سے آ رہے ہیں تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اور اگر شر کے ارادہ سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کو قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دروازہ کھولنے کی اجازت دی اور دروازہ کھول دیا گیا، اور دو شخصوں نے میرے دونوں بازو پکڑ لیے اور آپ کے سامنے لا کر مجھ کو کھڑا کیا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ چھوڑو، اور میرا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا: اے خطاب کے بیٹے، اسلام لا، اور یہ دعا فرمائی: اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور ایک روایت میں یہ فرمایا: اے اللہ یہ عمر بن خطاب حاضر ہے، اے اللہ اس سے اپنے دین کی عزت دے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے عمر، کیا تو اس وقت تک باز نہ آئے گا جب تک خدا عز و جل تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے حاضر ہوں کہ ایمان لے آؤں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور جو کچھ اللہ کے پاس سے نازل ہوا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرت مسرت سے آواز بلند تکبیر کہی، جس سے تمام اہلدار نے پہچان لیا کہ مسلمان ہو گئے۔ یہ تمام تفصیل سیرت ابن ہشام اور عیون العسکر میں مذکور ہے۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا یہ مفصل واقعہ مسند بازار طبرانی اور دارالقطنی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور دلائل بہیقی میں ابن عباس سے مذکور ہے۔ حضرت طلحہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو جبریل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام اہل آسمان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام سے مسرور اور خوش ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اور اسی وقت سے دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علی الاعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے، اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع ہو گئی، اور اسی روز سے حق اور باطل کا فرق واضح اور ظاہر ہوا۔ امید ہے دوستو آپ لوگ کو آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔